پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں یہ کتنی کو سکسیسفل تھی یا کتنی نہیں تھی. ریلی کے اندر جو ہے وہ بدنظمی دیکھنے کے اندر آئی. سب نے اپنے 1.5 انچ کی مسجدیں جو ہیں وہ بنا لی ہوئی ہیں. موجودہ چیف جسٹس کو 3 سال کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے پر آئینی ترمیم جو ہے وہ اس سلسلے میں لائی جائے گی. ایک خط لکھا ہے, خطوں کے اوپر خط آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ایک اور سلسلہ اب سامنے آیا ہے. ایک اور نئی کنٹروورسی جو پی سی بی کی جانب سے سامنے آئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ویسے تو کل اتوار کا دن تھا لیکن پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کافی ہوئی ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک خط لکھا ہے, خطوں کے اوپر خط آ رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور ایک اور سلسلہ اب سامنے آیا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, کھیل کے میدان سے آج ذرا خبروں کا آغاز کریں گے. اور کل یہ خبر جو ہے وہ اب کلیئر ہو گئی کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ دوبارہ کپتان بنا دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وائٹ بال کرکٹ کے لیے یعنی کہ ون ڈے اور T20 ٹیم کے لیے جو ہے وہ پاکستان کا کپتان بنا دیا گیا ہے. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نومبر کے اندر, پچھلے سال نومبر کے اندر میں نے اس وقت جب بابر کو ہٹایا گیا تھا تو میں نے اس وقت ایک ٹویٹ بھی کی تھی. اور اس وقت میں نے کیا بات کہی تھی سنیے گا ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ بابر کو ہٹانا ایک غلطی ہے, بلکہ میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا جب یہ فیصلہ کل آیا کہ آپ دیکھ لیجئے گا بابر کی واپسی ہوگی بطور کپتان. یہ میں آپ کو ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں اور آپ دیکھ لیجئے گا. یہ کبوتر کی خبر نہیں ہے, یہ جو کبوتر آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ اس کی خبر ہے, یہ بلکہ اس کی خواہش بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ بابر کی واپسی ہوگی. تو یہ جناب آپ نے یہ گفتگو سنی. میں نے جس دن ان کو ہٹایا گیا تھا اس کے اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے گا بابر جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور کپتان بن جائیں گے. اور وہی ہوا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ آپ کو واپس لینا پڑا. دیکھیے, اس میں کچھ انالیسس بھی تھے اور کچھ ہمارے جو سورسز پی سی بی کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ ان کو ہٹانے کا فیصلہ کس طرح ہوا ہے. تو اس کے کوئی سر پیر نہیں تھا, الٹیمیٹلی اس نے ہٹ ہی جانا تھا اور ختم ہی ہو جانا تھا اس فیصلے نے, اور بابر کی جو ہے واپسی ہوئی ہے. لیکن ایک اور نئی کنٹروورسی جو پی سی بی کی جانب سے سامنے آئی وہ شاہین شاہ آفریدی, ان کو جو ہے وہ جس طرح ہٹایا گیا اس کے اوپر بھی کچھ گلے شکوے سامنے آ رہے ہیں کہ پی سی بی نے صحیح طریقے سے ان کو جس طرح ہٹانا چاہیے تھا ایک پروفیشنل طریقے سے وہ نہیں کیا. اور دوسرا ان کے کوٹ ان کوٹ جو ہے ان کے نام سے منسوب جو بیان جاری کیا گیا وہ انہوں نے کبھی دیا ہی نہیں ہوا تھا. کل رات کو مختلف چینلز کے اوپر خبریں چلیں کہ شاہین آفریدی نے ایکچولی وہ بات کبھی کہی نہیں ہوئی تھی, وہ تو سو رہے تھے, لیکن پی سی بی نے ان کے نام سے جو ہے وہ ایک کوٹیشن بھی چلا دی, وچ از کوائٹ انفیئر, ان ایتھیکل کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہو. بہرحال بابر جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں ایز کپتان اور میری طرف سے نیک خواہشات ہیں. میں ڈے 1 سے سمجھتا تھا کہ انہی کو کپتان ہونا چاہیے اور آئی ہوپ کہ آنے والے جو وینچرز ہیں, آنے والے جو ٹورنامنٹس ہیں اس میں بابر اچھا پرفارم کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ کل وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اگلے 5 سال کے لیے وزارتوں کے اہداف ٹارگٹس مقرر کر دیے ہیں. ہر وزارت کو حقیقت پر مبنی ہدف دیا گیا ہے. تحریری ہدایت تمام وزارتوں کو جاری کی گئی ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے اہداف کی مانیٹرنگ کی جائے گی. اچھی کارکردگی دکھانے والے وزراء کی ستائش کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کو کام لینا آتا ہے, انہوں نے ماضی میں بھی کام کر کے دکھایا ہے. شہباز شریف نے 16 ماہ میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. روپیہ مستحکم ہو گیا ہے. کئی محکمے برائے نام چل رہے ہیں. کابینہ عوامی ووٹ سے آئی ہے اور عوام کو جواب دے گی. قرضہ جات کی ریسٹرکچرنگ کے اہداف دیے گئے ہیں. دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت کام کیا ہے. غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے. ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے ہدف دیا گیا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو بھی تارڑ صاحب نے کہی, یہ پہلی بات تو یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ میں ان کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ جی یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایویلیویشنز کی جائیں گی منسٹریز کی کہ وہ ہے یا نہیں. یہ ایویلیویشن منسٹریز کی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہو چکی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب بھی یہ پریکٹس کرتے تھے, بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایوارڈز بھی دیے گئے تھے. اور ان کے دور کے اندر مراد سعید کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا کہ جی مراد سعید کی جو ان کی پوسٹل سروس کی ان کو وزارت دی گئی تھی, اس نے جناب بڑا اچھا پرفارم کیا. تو یہ ماضی میں تو ہو چکا ہے. لیکن میرے لیے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی کہ اگر عطا اللہ تارڑ صاحب یہ اناؤنس کرتے کہ جناب یہ انیشیٹو ہم لے رہے ہیں, یہ پاسنگ مارکس ہیں, اگر تو آپ نے اتنے مارکس پہ پاس کیا تو تب تو آپ وزیر رہنے کے لائق رہیں گے, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو نکال دیا جائے گا.
مطلب خالی ایویلویشن سے کیا فائدہ؟ اب میرے لیے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ نکالا بھی جائے. سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی جو ہے سب سے بڑا پرابلم جو عام عوام کو آتا ہے یا سرکار سے آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ جس طرح کہتے ہیں نا سرکاری نوکری ہے تو پکی نوکری ہے, تینوں کوئی نہیں کٹ سکتا ہوں. تو دس نیڈس ٹو اسٹاپ ناؤ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکاری محکموں کا, اور اگر آپ پرائیویٹ محکموں کو جا کے دیکھیں, چاہے ہسپتال ہوں, چاہے اسکولز ہوں یا کوئی اور محکمہ ہو, مطلب ان کی پرفارمنس دیکھیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو پرفارمنس ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ پرفارمنس ایویلیویشن ہوتی ہے, اور اگر آپ کام نہیں کر رہے تو آپ کو نکال دیا جائے گا. تو ہمیں یہ پورے کے پورے سسٹم کے اندر جو ہے ایک نئی چیز لانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کام نہیں کر رہے یا آپ کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے تو پھر آپ باہر ہیں, آپ کو نکالا جائے گا, آپ کی جگہ کسی ایسے ڈیزرونگ بندے کو لایا جائے گا جو کام بھی کر کے دکھائے. تو میرا اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ یہ ہے. تاڑا صاحب نے ایک اور بیان دیا ہے جی جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کے حوالے سے, ایک جن کو بیسکلی وہ جو انکوائری کمیشن ون مین کو انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے, تو ان کے بارے میں ایک یہ ریومر بھی تھی کہ جناب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو تاولا تاڑا صاحب نے کہا جی ان کی صحت سے متعلق ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب غیر متنازع, ایماندار اور فرض شناس جج رہے ہیں. تصدق جیلانی اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں ان کی جانب سے جو لیٹر لکھا گیا ہے اس حوالے سے ایک اور پیش رفت ہوئی ہے, اور ملک بھر سے 300 سے زائد وکلاء نے ایک خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ سے یہ کہا ہے جی آپ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں. پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس کمیشن کو اسی بنیاد پہ مسترد کر چکی ہے کہ جناب یہ اس طرح کام نہیں چلے گا, یہ جو آپ نے انکوائری کمیشن بنایا ہے آپ کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے, آپ کو خود جو ہے سپریم کورٹ میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کو یا ان سے جو منسلک لوگ ہیں ان کو بلانا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے. یہ جو ہے نا یہ مٹی پاؤ طریقہ کار ہے, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اب ان وکلاء کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ خط لکھا گیا ہے, اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب سابق چیف جسٹس جن کو ایکچولی اس کمیشن میں نامنیٹ کیا گیا ہے, ان کے اپنے بیٹے ثاقب جیلانی نے بھی خط لکھ دیا ہے اسی حوالے سے کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے. ناؤ دس از اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ ان کی, اور مجھے یہ پتہ لگا کہ ایکچولی تصدق حسین جیلانی صاحب کو اناؤنس کرنے سے پہلے, ان کا نام اناؤنس کرنے سے پہلے بھی یہ جو ثاقب جیلانی ہیں ان کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بعد میں پتہ لگا ان کے اپنے والد کو جو ہے وہ نامنیٹ کر دیا گیا ہے, تو لیکن ان کی پوزیشن ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے, وہ اپنی پوزیشن نہیں بدل رہے. ایون تو ان کے اپنے والد صاحب کو نامنیٹ کیا گیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس معاملے کو سپریم کورٹ کو ہی دیکھنا چاہیے. اور دیگر اس میں جو وکلاء ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے, اس میں سلمان اکرم راجہ, عبد المعیز جعفری, ایمان مزاری, زینب جنجوعہ, یہ مطلب چند وکلاء اس کے اندر شامل ہیں. یہ میں ان کی پوری لسٹ دیکھ رہا تھا, ملک بھر سے اس میں وکلاء ہیں, مطلب پاکستان کے آلموسٹ ہر شہر سے جو ہے وہ اس کے اندر وکلاء نے جو ہے وہ اس لیٹر کے اوپر سائن کیا ہے. اب یہ بڑا ایک اسٹرانگ لیٹر ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک اور خبر جو پچھلے 48 گھنٹے میں چلنا شروع ہوئی ہے, اور اے آر وائی نیوز نے ایکچولی یہ خبر دی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت 3 سال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, ورنہ عام طور پہ ریٹائرمنٹ کی ایجز جو ہیں وہ آلریڈی اناؤنسڈ ہیں, سب کو پتہ ہے پہلا جج کون ہے, اس کے بعد اگلا چیف جسٹس کون ہوگا, اس کے بعد کس کی باری آئے گی, یہ سب کچھ آلریڈی طے ہے. لیکن یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, اور اے آر وائی نیوز نے کہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کو 3 سال کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے پر غور کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی مدت ملازمت 3 سال کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو آئینی ترمیم جو ہے وہ اس سلسلے میں لائی جائے گی. اس سے پہلے چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تقرر عمر کے لحاظ سے طے ہے. تو ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی نے تیاری شروع کر دی ہے. سینٹ الیکشن کے بعد مدت ملازمت پر فیصلہ ہونے کے بعد آئینی ترمیم لائی جائے گی. دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت طے نہیں کی جا رہی, حکومت ان کے عہدے کی مدت بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتی. تو وہ انہوں نے اس خبر کو ڈینائی کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اے آر وائی نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ صحافی اسد علی طور نے بھی ایکچولی اس خبر کے اوپر تھوڑی لب کشائی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک انتہائی اہم عدالتی شخصیت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عدالتی شخصیت کو ایکسٹینشن کی پیشکش کی گئی ہے. کچھ میرے خیال میں قاضی فائز صاحب کی بات کریں, اور اس پیشکش کو فی الحال رد نہیں کیا گیا. اور اس عدالتی شخصیت نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ انہیں امید ہے کہ عدالتی شخصیت یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے. تو مطلب چارٹر ہے, فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ چارٹر ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں کے اوپر. یہ ریلی
کتنی سکسیزفل تھی سنڈے کی کال تھی, یہ کتنی کو سکسیزفل تھی یا کتنی نہیں تھی, ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ریلیاں جو ہیں, جو مین شہر تھے وہ خیبر پختونخوا کے شہر اور کراچی, ان کے اوپر زیادہ مین فوکس جو ہے وہ رکھا گیا. پنجاب سے, لاہور سے, یعنی لاہور میں جو ہے وہ بالکل کسی ریلی کی جو ہے وہ کال شال اس مرتبہ نہیں دی گئی, وچ واز ویری اسٹرینج. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ لاسٹ ٹائم جب مبینہ دھاندلی کے سلسلے میں جب احتجاج کی کال دی گئی تھی تو ایک تو لوگ ہی کم آئے تھے, اور جو آئے بھی تھے تو ان کی بھی گرفتاریاں ہو گئی تھیں, ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا. تو اس مرتبہ سارا فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا کی طرف تھا, اور وہاں سے یہ خبر, یہ جو ہم نے تھوڑا سا پتہ کروایا, جو رپورٹ نکلوائی کہ بھائی وہاں پہ کیا سچویشن تھی, تو یہ پتہ لگا جی کہ پشاور اور باجوڑ میں ریلیاں جو ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں. ان کو کامیاب کہا جا سکتا ہے, لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے اس میں نکلی ہے. باجوڑ میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ NA8 میں ضمنی انتخاب جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. وہ بیسکلی ایک جو امیدوار وہاں پہ تھے ان کا قتل ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے 8 فروری کو وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا تھا. تو وہاں پہ 21 اپریل کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, جہاں پہ باقی جو ضمنی انتخاب ہیں ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہاں پہ آلریڈی ایک الیکشن کا ماحول ہے, تو اس لیے ریلی بھی جو ہے وہ اچھی ریلی نکلی. لیکن پشاور کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے ریلیاں لیڈ کرتے ہوئے ان کے مختلف رہنما وہاں پہ آئے. گوہر علی خان اس کو لیڈ کر رہے تھے, شیر افضل مروت اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور اعظم سواتی بھی ان کے ساتھ موجود تھے, فیصل جاوید شیر افضل مروت کے ساتھ موجود تھے, شعیب شاہین صاحب بھی جو ہے وہ ریلی لے کے وہاں پہ پہنچے. تو پشاور کے اندر, اور آبویسلی وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی ہے, وہاں پہ ایک اچھی ریلی نکالی گئی. لیکن کراچی کے اندر جو ریلی نکالی گئی وہ انتہائی فلاپ ریلی تھی. وہ مجھے پتہ لگا کہ مطلب جتنی ہونی چاہیے تھی وہ بالکل بھی نہیں تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے نہ ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ تھی نہ کچھ تھا. تو وہاں کی ریلی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی. لیکن پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر شہروں میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک اچھی ریلی کا انعقاد کیا گیا, اور اس کا جو مین فوکس تھا وہ یہ فوکس تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے, اور اس وجہ سے یہ ریلی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیو نے اس کو رپورٹ کیا کہ ان کی ریلی کے اندر جو ہے وہ بدنظمی دیکھنے کے اندر آئی, کہ ایک ہی وقت میں جو ہے یہ مختلف ریلیوں کے جو لیڈر تھے وہ ایک ہی وقت میں تقریریں کیے جا رہے تھے. عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ریلی کے اندر جو ہے وہ ایک کنٹینر ہوتا تھا, عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے, اور جب بھی تقریر ہونی ہوتی تھی تو عمران خان صاحب کرتے تھے. لیکن یہاں پہ سب نے اپنے 1.5 انچ کی مسجدیں جو ہیں وہ بنا لی ہوئی ہیں, اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ مطلب تقریریں جو ہے وہاں سے کی جا رہی تھیں, which was giving a very indisciplined, اور وہ بڑا ایک ہاچ پاچ قسم کی صورتحال جو ہے وہ وہاں پہ بنی ہوئی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم بنا لی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ویسے شیر افضل مروت کے ساتھ اتنا کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی, بلکہ پچھلے دنوں تو اظہر مشوانی جو ان کو سوشل میڈیا کا لیڈ ہے اس کا اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان بھی جو ہے وہ آپس میں سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کافی تو میں ہو گئی تھی, نوک جھوک ہو گئی تھی, کیونکہ انہوں نے ایک آدھی ٹویٹ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ کس قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, ہمیں اس کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا. تو اظہر مشوانی نے آگے سے اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب یہ آپ کو لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, ہم پروپیگنڈا کون سا کرتے ہیں, پروپیگنڈا تو ایک غلط میننگ کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ نوک جھوک ہوئی تھی. تو اب انہوں نے ایک اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا لی ہے, تو اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے, آپ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کیوں بنائی ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر پوری ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا میری اپنی سوشل میڈیا ٹیم کیوں, میں نے مخالفین کی طرف سے شروع کی گئی بدترین قسم کی میڈیا مہم کو برداشت کیا ہے. پی ٹی آئی کے میڈیا رضاکاروں اور چند میڈیا پرسنز کے علاوہ کسی نے میرا دفاع نہیں کیا. مجھے گالم گلوچ بریگیڈز کا سامنا ہے اور اب بھی جاری ہے. تمام بری باتیں کہی گئیں اور انہوں نے سوچا کہ میں اسے ہضم کر لوں گا. میں نے حساب رکھا ہوا ہے اور ہر ایک کو منافع کے ساتھ اس کا حق بھی ملے گا. میرے پاس پہلے سے ہی 2 واٹس ایپ گروپ تھے اور ہم زیادہ تر فیس بک پر فوکس کر رہے تھے. میں نے تقریباً 3500 مروتوں کو فیس بک سے ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر شفٹ کیا ہے اور انہیں ٹریننگ دی گئی ہے. گروپوں میں شامل ہونے کی 12000 درخواستوں میں سے ہم نے پہلے ہی 8000 کارکنوں کو حتمی شکل دے دی ہے. ہم نے واٹس ایپ چینل بھی شروع کیا اور ہم زیادہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ان گروپس کا مقصد ہمارا اور خان کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے. ہم نہ صرف بدنیتی پر مبنی حقیق عزت کی مہم سے اپنا دفاع کریں گے بلکہ یوٹیوب چینل سمیت سوشل میڈیا کے ذریعے تمام مخالفین کو بے نقاب کریں گے. گالم گلوچ بریگیڈ کو نہ صرف رپورٹ کیا جائے گا بلکہ ماہرین کی جانب سے یوٹیوب کے ذریعے ان کے گالم گلوچ کا سنجیدگی سے جواب دیا جائے گا. میں ٹویٹر اور فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے گروپس کے ہر ممبر کو کم از کم 20,000 فالوئنگ فراہم کروں گا. مجھے اس میڈیا ٹیم کے پس منظر کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور 5 اپریل سے میری ٹیم میڈیا پر ہر جگہ بات کرے گی. ہم 5 یوٹیوب
وی لاگرز کو بھی پروموٹ کریں گے اور بدسلوکی کرنے والوں کو ان کے منہ پر تھپڑ لگے گا. ہم 5 اپریل کو ہر جگہ نظر آئیں گے. چلے یہ بھی وہ میں ہمیشہ کہتا تھا نا کہ لونڈے لپاڑے, تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں آفیشیلی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم 5 یوٹیوب وی لاگرز کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کریں گے. تو وہ یہی سلسلہ ہے. ظاہری بات ہے یہ صحافی صوفی نہیں ہوتے, یہ پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں, اور جس طرح شہباز گل باہر سے بیٹھ کے جو کچھ بول رہا ہوتا ہے اوبیسلی پارٹی کا کارکن ہے, پارٹی کے کارکن کے یا رہنما ہونے کے ناطے وہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو یہ یہاں پہ بھی یہی ہوگا, ان کا نریٹو جو ہے پروموٹ کیا جائے گا, بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے, بس یہی کام ہوگا. تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے مجھے ان کے سوشل میڈیا ٹیم بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ انہوں نے کوئی پہلی دفعہ کیا ہے, ایسا نہیں ہے. ایون پہلے بھی جہانگیر ترین کا اپنا سوشل میڈیا سیل ہوتا تھا, میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو وہ چلاتے تھے. اس وقت علیم خان کا اپنا ہوتا تھا, یہ چودھری سرور جب تھے ان کا اپنا تھا. ہر بندے نے اپنا اپنا جتنی مطلب اس کی پسلی تھی نا اس کے مطابق اتنی بڑی ٹیم اس وقت بھی بنائی ہوئی تھی. پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم الگ تھی, لیکن ان بڑے بڑے لیڈرز کی اپنی اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہیں وہ الگ تھیں. تو آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم اگر شیر افضل مروت یہ کر بھی رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سردار بلال ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, انہوں نے لکھا کہ مروت صاحب آپ کی عزت عمران خان کی وجہ سے تھی, پاکستان کی وجہ سے تھی, اور اگر آپ خود کو پارٹی قوانین سے بالاتر سمجھتے ہیں, پارٹی کا نظم و ضبط خراب کرتے ہیں, تو پھر عوام کو بھی حق ہے کہ آپ کے 14 طبق روشن کرے. انہوں نے یہ بات کہی. تو شیر افضل مروت صاحب نے صرف اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے جواب دیا ٹرائی اٹ, مطلب آیا پھر دیکھ لینے. اس کے اوپر آگے سے دوبارہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا مروت صاحب آپ کی عزت خان کی عزت سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے, جو آپ لوگوں کو مزید نفرت کے سمندر میں بیچ رہے ہیں. بجائے اپنے کام پر توجہ کے آپ اپنی رام لیلا سیٹ کرنے میں لگے ہیں. لیڈر ہیں تو تنقید برداشت کرو, بدماشی نہ کرو, لوگوں کو ہٹ نہ کرو. آپ کا یہ بیان افسوسناک ہے. اپنا بڑا ہونے کا ثبوت دو بجائے ڈرامے اچھا وہ ڈرانے دھمکانے لکھنا ہوگا, ڈرامے دھمکانے لکھ دیا. تو یہی پولیٹیکل بریڈنگ ہے. لڑی جاؤ آپس سے, ایک دوسرے سر پاڑی جاؤ, یہی کرو بہ کے. عجیب گڑمس مچا ہوا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا until 5th April you may continue be indecent and insolent. After 5th April I bet you will forget what insolence is. Social media is an infinite world and no one should blackmail on the pretext that my media team will have any adverse impact over any official media. I'm not competitor for own people but will certainly be a nightmare for the ill-mannered people. There is zero tolerance for insolence and insolence will be answered in very tumultuous manner. I know who is feeding you and I will advise him to wait and see our 1-month performance, which I assure will certainly be directed against the anti-PTI propagandists and the jackasses. Jackasses. یہ شیر افضل مروت صاحب یہ لکھ رہے ہیں jackasses. واہ واہ. I need to see شیر افضل مروت صاحب یہ خود ٹویٹ کر رہے ہوں بیٹھ کے. I just want to see him writing all this English over there. خیر, تو انہوں نے کہا جناب کوئی بدتمیزی کوئی گالم گلوچ کرے گا تو ایسی تھی تیسی ایسی نہیں چھڑاں گے, بس بہت ہو گیا, بہت برداشت کر لیا. خیر, ایک اور ٹویٹ آگے کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پر میرے خلاف تنقید کا مقصد عوام کی توجہ اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر احتجاج سے ہٹانا ہے. یہ لوگ احتجاج کی بات کرنے کے بجائے مجھ میں خامیاں تلاش کر رہے ہیں. 23 مارچ کو ہونے والا احتجاجی اجتماع بغیر کسی معقول وجہ کے ملتوی کر دیا گیا. اچھا, یہ اب اپنی پارٹی کے اوپر ہی جو ہے وہ خود کش حملہ کر رہے ہیں. ایک بار پھر بغیر کسی معقول وجہ کے. مزید یہ کہ جب ہمارے پاس بھی 30 مارچ کو عوامی اجتماع منعقد کرنے کی اجازت تھی تو اسے دوبارہ 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا. اس طرح کے التوا کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی. اب میں سن رہا ہوں کہ اسے دوبارہ غیر معینہ تاریخ تک ملتوی کر دیا جائے. یہ تمام تاخیر اس لیے ہوئی کہ کچھ لوگ مجھے اور پی ٹی آئی کو کامیاب احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا کے بڑے اکاؤنٹ سے میری ٹرولنگ کی تجدید کی جو ابھی تک جاری ہے. میرا ماننا ہے کہ پارٹی اور خان صاحب کی خدمت کا واحد راستہ احتجاج اور مزاحمت ہے. اگر میرے خلاف تعصب کی وجہ سے احتجاج کو سبوتاژ کیا گیا تو میں دستبردار ہونے کو تیار ہوں. اپنی اگلی میٹنگ میں خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ میری جگہ کسی ایسے شخص کو لایا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. 28 مارچ کو خان صاحب نے ہدایت کی کہ پی ٹی آئی کے تمام رہنما اور کارکنوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے ویڈیوز پیغامات ریکارڈ کریں کہ 9 مئی کے بعد حکام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. کیا آپ نے سوشل میڈیا پر خان کی ہدایت کی کوئی تعمیل دیکھی؟ خان نے اسی میٹنگ میں پنجاب میں جلسوں کا شیڈیول تیار کرنے کی بھی ہدایت کی اور مزید ہدایت کی کہ اجازت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے. کیا کسی نے کوئی تعمیل دیکھی؟ خان نے پنجاب میں ضمنی انتخابات کے لیے جلسوں کا شیڈیول بنانے کی بھی ہدایت کی. ابھی بھی حرف اور روح میں کچھ نہیں اور ہم ٹویٹس کھیل رہے ہیں. کیا ان خطوط پر کسی نے کام کیا؟ ہاں, کہ میری سوشل میڈیا ٹیم تباہ کن ہوگی. اب بتائیں خان صاحب کی آواز دبا دی جائے تو میں خان صاحب کے لیے کیسے بولوں گا؟
اور براہ کر میں ایک بات کا خیال رکھیں, اگر خان صاحب کی آزادی کی بات نہ ہوتی تو میں اس گندی سیاست میں اپنا ایک قیمتی لمحہ بھی ضائع نہ کرتا. میں صرف خان صاحب کی لڑائی میں ہوں اور مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے واضح ہونے دو. مجھے امید ہے کہ خان آپ کو بہتر متبادل دیں گے. اپنے لوگوں سے لڑی جا رہے ہیں. عجیب گھڑمس مچا ہوا ہے یار, میری سمجھ سے باہر ہے. ایک گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے شیرو مروت کی, مل گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار. اور دوسری جگہ پہ جو ہے شیرو مروت کہہ رہے ہیں کیا کیا تم لوگوں نے, جلد سے ملتوی کر دیے, جلد سے ہونے چاہیے تھے, کچھ نہیں ہو رہا, کتنے جائیے, کتنے جا کے سر پاڑیے اپنا. عجیب گھڑمس مچا ہوا ہے. تو ویسے گھڑمس تو پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی چھتری کی وجہ سے نا ساری چیزیں کور ہو جاتی تھیں. لیکن فرام ڈے ون میں تو بار بار یہ کہتا ہوں شیرو مروت کو بیسکلی جو وجہ شہرت ہے وہ بڑھ گیا کے اوپر ہے کہ جی بڑھ گیا کہہ دیا, جی کمال ہے, کمال کر دیا, بہت زبردست. تو وہ ہر وقت جو ہے اب وہ یہی مجھے نا وہ الطاف حسین کی باتیں یاد آتی ہیں, بس میں نے چھوڑ دیا, میں نے ریزائن کر دیا. اور پوری ایم کیو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتی نہ بھائی, نہ بھائی, نہیں بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے. شیرو مروت بھی ہر 2-3 دن بعد شروع ہو جاتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, میری جگہ کوئی اور لے ہو, میں نہیں کرنا چاہتا, نہیں کرنا. وہ چلا جائے نہیں کرنا چاہتا تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ بس میرا تو کام جو ہے وہ بس الیکشن تک کا ہے, اس کے بعد میرا کام ختم ہے, ہلے بھی لگ گیا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر, وی آل نو واٹس گوئنگ آن. یہ ساری ایک انٹرنل پالیٹکس ہے, کھچی جاؤ ایک دوسرے کی لتا جڑی ہے کھچی جاؤ. خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.